جی السلام علیکم، میں ہوں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بہت سارے نیو وزٹر آتے ہیں جو ہم ڈیٹا وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو چینل کو وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو جو فیکٹر ہے وہ پاکستانی پالیٹکس ہے، آپ ان کو ڈمپ کر سکتے ہیں، انہیں ڈیٹین کر سکتے ہیں، کنفائن کر سکتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایک پاورفل آپ کے لیے فیکٹر ہیں، ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو سیاسی طور پر، جو سیاستدانوں کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی طور پر ختم ہوں تو ہوں، باقی یہ پروسیجر سے یا ایگزیکٹو یا اتھارٹی سے، ان چیزوں سے سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتے۔ بھٹو صاحب کا کہتے ہیں پھانسی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کا کرسمہ ہے، ان کا ووٹ بینک آج بھی ہے۔ نواز شریف صاحب، جناب مشرف صاحب نے ان کو قید میں ڈالا، عمر قید بھی دی اور بڑی سخت سزائیں دی، جرمانے ہوئے 40-50 کروڑ کے، 10 سال تک تقریباً بہر رہے، ملک سے واپس ہے، پھر وزیر اعظم بن گئے، ابھی چوتھی دفعہ کی پھر کوشش کر رہے ہیں جناب۔ تو سیاستدانوں کا امپیکٹ اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی ایک اپنا کلاؤڈ ہے، ایک بڑا ووٹ بینک ہے، ان کی فالوئنگ ہے۔ وہ چیزیں جو ہیں وہ رہیں گی، فیکٹر جو ہے عمران خان صاحب کا فیکٹر جو ہے، اب اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے، وقتی طور پر کر لیا جائے گا یا خان صاحب خود کو تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے۔ وہاں پہ یہ مسئلے تھے جو خان صاحب کے کیس میں نظر نہیں آ رہے تھے کہ بھٹو صاحب کے بعد جو پارٹی پاور میں آئی تھی، ان کی بیٹی جو ہیں وہ 10 سال بعد آئی تھی، تقریباً 88 میں بینظیر بھٹو کو 10 سال لگے تھے ریکور ہونے میں ان کو، بھٹو صاحب کی یہ پھانسی سے، یہ پیپلز پارٹی کو۔ ایسے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ان کی پارٹی جو ہے وہ 99 کے بعد 2013 میں جا کر 14 سال بنتے ہیں تقریباً، اف ایم ناٹ رانگ، 14 سال بعد وہ ریکور ہوئے تھے، واپس آئے تھے۔ تو یہی سوال خان صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ یا آپ کے فالوور جو ہیں ان کے، کہ کیا خان صاحب 10 سے 14 سال کا بریک لینے کو تیار ہیں؟ ان کے لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مطلب 70 پلس ہیں، تو وہ کہاں سے 10-12 سال ویٹ کر سکتے ہیں؟ 80 پلس کی ایج میں اگر ہوتا بھی ہے تو ایج از ناٹ آن ہز سائڈ، اس کے مقابلے مریم یا بلاول جو ہیں ان کے ایج از آن دیئر سائڈ۔ سو خان صاحب کو یہ بھی لگتا ہے کہ ابھی یا کبھی نہیں والا حساب ہے، مائی وے اور ہائی وے، اس لیے شاید وہ سٹیپس لے رہے ہیں، سویپنگ، جو ان کو کنفرنٹریشن کی طرف لے کر گئے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی طرف لے کر گئے ہیں، جو پولیٹیکل اس میں ذہن ہونا چاہیے تھا، پولیٹیکلی طور پر انہیں اپنے کچھ سٹیپس لینے چاہیے تھے جو انہوں نے جیسے لیے، انہوں نے پیپلز پارٹی نے لیے، زرداری صاحب نے لیے، نواز شریف، ان سب لوگوں نے لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی آپشن تھا عمران خان صاحب کے پاس، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں میرے پاس ٹائم کم ہے، لہٰذا میں نے جو کچھ کرنا ہے اپنی مرضی کا رزلٹ میں نے لینا ہے، اور پالیٹکس میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے جائیں گے، بہرحال لکی لوگ بھی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خان صاحب لکی تھے، ان کے الٹا کام بھی کریں تو سیدھے ہو جاتے۔ الٹے کام سے یاد ہے وہ 9 مئی والا جو کام ہوا ہے، ابھی تک اس سے ان کو وہ نہیں ہو رہا، وہ چھٹکارا کیا، وہ تو گلے کی وہ بن چکا ہے ان کے لیے ایک ایسی، وہ کہتے ہیں نا، ہڈی بن جاتا ہے بعض دفعہ کہ انسان نہ نکل سکتا ہے تو نہ اس کو بہر اس کو پھینک سکتا ہے، تو وہی بن گیا ہے۔ اب بڑی ان کی خان صاحب کی، میں خود بھی ان کی سن رہا تھا جو اسپیچ کی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، بڑا سوال ہے، کچھ لوگوں سے میری بات بھی ان کے اس کے بعد، کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یا میں کوئی وہ نہیں کروں گا، کمپرومائزز نہیں کروں گا، آئی ول پریفر ٹو گو ٹو جیل، یہ ان کا اس وقت کا ان کا سٹانس ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ملٹری جو ہے وہ خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کر رہی ہے؟ کیا وہ کوئی کنسیشن دینے کو تیار ہے؟ کیا وہ انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں؟ جیسے نواز شریف صاحب چلے گئے تھے تو 8-10 سال بیٹھ کے جناب مشرف نے رول کر لیا تھا کہ چلیں، ایک ہمیں تھریٹ تھی تو تھریٹ چلی جائے گی، تو یہی سمجھایا گیا تھا مشرف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب جیل میں رہیں گے تو آپ کے لیے وہ اس میں زیادہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا، سو بہتر ہے کہ ان کو جانے دیں۔ اور بات سمجھ میں آتی تھی، اور مشرف صاحب نے بیٹھ کر انہوں نے رول بھی کیا، ان کو کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگر نواز شریف صاحب جیل میں بیٹھے ہوتے تو اسے مشکل ہو جاتا، 2 سال نکالنا مشرف صاحب کے لیے شاید مشکل ہوتا، لیکن اس وقت کے اور اب عمران خان صاحب کو اگر باہر جانا پڑے، ان کے لیے سب سے بیسٹ تو وہی ہوگا کہ بچے فیملی ان کی یو کے میں ہے کہ یو کے میں چلے جائیں۔ تو اس وقت کے جو حالات تھے، نواز شریف صاحب کی گارنٹی دی تھی سعودیز نے کہ یہ خاموش رہیں گے، یہ بات نہیں کریں گے۔ مجھے خود یاد ہے 2005 میں نواز شریف صاحب سے جدہ میں ملا تھا، انٹرویو میں کرنا چاہ رہا تھا ان کے لیے، اپنے اس کے دا نیوز کے لیے، دا نیوز میں رپورٹر تھا۔ مجھے 3 دن لگے تھے میاں صاحب کو راضی کرنے میں سے کہ انٹرویو دے دیں، سفارش کروانے میں، چودھری نثار علی خان صاحب، خواجہ آصف صاحب، ان کے اس وقت اپوزیشن میں تھے، ان سے ریکویسٹ کروائی کہ سر ان کو کہیں انٹرویو دے دیں کہ کیا ہوا 12 اکتوبر، ہر رپورٹر کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ 3 دنوں بعد مذاکرات ہوئے بڑے لمبے چھوڑے، اس کے بعد میاں صاحب نے کہا کہ جناب کہ چلو میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ اپنے سورسز کر کے لکھیں گے، میرا نام نہیں آئے گا کہ میاں صاحب نے یہ کہا ہے۔
سو وہ بڑی اچھی خاصی ان کی شرائط کے بعد اس پہ ہوا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلان ہوگا. میں کہ فیئر انف, نہیں لکھیں گے آپ کا کہ میاں صاحب نے یہ باتیں کی ہیں. وہ خیر واپس آئے, وہ چھپا بھی صحیح, وہ علیحدہ چیز ہے. یہ چیزیں کہ عمران خان صاحب جو ہے پہلے کون سا ملک ان کو لینے کو تیار ہو, خیر وہ خود جانے کو تیار نہیں ہے. اب سعودیز, کوئی قطر, یو اے ای, ترکی, ملیشیا, ایران, وہ تو کوئی تیار نہیں ہوگا, اور خان صاحب بھی نہیں وہاں جانے کو تیار. یو کے بنتا ہے نا. تو کیا پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ خان صاحب جو اس ملک میں بیٹھ کر اتنی ایک انہوں نے سٹانس لیا ہوا ہے اپنی, وہ گفتگو کرتے ہیں, نو ہولڈز بار, سب کچھ کہہ دیتے ہیں, جو بہت ساری چیزیں ان کے اپنے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہنی چاہیے لیکن وہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اگر آپ ان کو باہر بھیجتے ہیں, ڈیل یہ دیتے ہیں کہ باہر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں, تو ہی ول بیکم مور, ان کے لیتھل بن جائیں گے. اس وقت کچھ لوگ جو اس وقت پاکستان سے باہر موجودہ رجیم پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں, وہ تو ان سے وہ نہیں سنبھالے جاتے. لیو الون کے عمران خان صاحب شفٹس ٹو لندن, وہاں بیٹھ کر وہ اپنا اس کی طرح ایک اپنا کوئی پارٹی آفس بنائیں یا روزانہ کی بنیاد پہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دیں, پاکستانی میڈیا کو دیں, وہاں سے بیٹھ کے براڈ کاسٹ کریں, وہاں تو کوئی ایسا ہی پابندیاں نہیں ہیں. سو کیا ملٹری ان کو یہ کوئی ڈیل کر رہی ہے, کیا یہ دباؤ ڈال رہی ہے ان پہ کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. میری اطلاع یہ ہے کہ کوئی ایسی سچ نو سچ کوئی آفر بھی نہیں کی گئی ان کو پہ دباؤ بھی نہیں ہے, بلکہ وہ شاید مزید سٹیپس سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ٹرائل کیا جائے, ان کو سزا دی جائے اور پھر ان کو جیل میں رکھا جائے. ان کے ذہنوں میں یہ اسکیمز آف تھنگز ہے. لیکن خان صاحب صاف ظاہر ہے یہ بات ان کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ یہ تصور دیں اپنے فالورز کو جو اس وقت ڈیمورلائزڈ ہیں, جو تھوڑے سے ڈاؤن ہیں, ڈپریسڈ ہیں, کہ یا وہ سمجھتے ہیں ہماری پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ شاید 9 مئی کے واقعات کے بعد بڑے برے طریقے سے ہرٹ ہوا ہے. تو ان کو ایک تسلی دینے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ ابھی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میرے ساتھ شاید اس طرح کی ڈیل کرنا چاہتی ہے کہ میں ملک سے باہر جاؤں, میں نہیں جاؤں گا. یا وہ یہی بتانا چاہ رہے ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ڈیل لے لی تھی تو میں تو ڈیل نہیں لینا والوں چوں, تو میں تو ڈیل نہیں لوں گا. سو ایک جو آپ یہ ماچو اور ایک بریو ایک پولیٹیشین والا فیس دیتے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف پہ دباؤ پڑا, اس کے بعد وہ ڈیل کر کے چلے گئے, میرے اوپر دباؤ ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا. لیکن اس میں فرق ہے دونوں چیزوں میں. نواز شریف صاحب اس وقت مانے تھے وہ جانے کے لیے, ہم تو اس وقت دیکھ رہے تھے قریب سے. اب عمران خان صاحب ان سرکمسٹانسز سے نہیں گزرے کہ وہ یہ باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار ہوئے تھے نواز شریف صاحب. ان کو گرفتار ہتھکڑیاں لگا کے ان کو کراچی لے جایا گیا تھا 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا پرانے جہاز پہ, جو خود بتاتے تھے وہ چیزیں آپ نے سنی پڑھی ہوں گی. پھر وہاں پہ ان کا ٹرائل ہوا اور اس میں یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائل ہوا. وہاں پہ ان کو اچھی خاصی وہ سزائے موت کی ہوتے رہے کہ عمر قید دی گئی. پھر ان کو نااہل کر دیا گیا. جیل میں 1 سال وہ جیل میں رہے, وہاں پہ اٹک فورٹ میں بھی رہے. سو 1 سال کے بعد وہ تیار ہوئے کہ جی میں نے اب باہر جانا ہے. تو عمران خان صاحب ابھی اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ ابھی پہاڑ کے نیچے نہیں آیا, کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ اونچی کوئی بلند بلڈنگ یا پہاڑ یا اس طرح کے درخت وغیرہ ہوتے ہیں, کیونکہ صحرا میں پھرتا ہے نا وہاں پہ تو سارے وہ چیزیں مٹی ہوتی, تو اونٹ کو لگتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. جب وہ پہاڑ کے قریب جاتے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی بڑی بلائیں اور بھی قدرت نے پیدا کر رکھی ہیں. سو سیم گوز فار ان کے عمران خان صاحب کے کہ ابھی وہ اس ٹیسٹ میں سے نہیں گزرے, ابھی ان کا ٹیسٹ ہونا باقی ہے. اس وقت ان پہ دباؤ آتا ہے جب وہ جیل میں بیٹھے ہیں, اگر ان کو سزا ہوتی ہے یا ٹرائل ہوتا ہے, پھر وہ 1-1.5 سال گزار لیتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں میں جانے کو تیار نہیں ہوں. یس دین ان کا کمپیئر بنتا ہے. اور واقعی یہ نواز شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا, ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر بننے کے لیے تو آپ تیار ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم بن کے ہم وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے, عیاشیاں کریں گے, پروٹوکول لیں گے, دنیا کے 120-30 ملکوں کے دورے کریں گے, کروڑوں روپیز کے تحائف لیں گے, گاڑیاں آگے پیچھے, مطلب سارے ان کو کیمپ آفس بنائیں گے, ریمنڈ کو بنائیں گے, فیملی فرینڈ سب عیاشی کریں گے. لیکن مشکل وقت آ جائے گا تو ہم اسی وقت پتلی گلی سے نکل جائیں گے. تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب کو ڈیل نہیں لینے چاہیے. ڈیموکریٹ ہیں, بھٹو صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. مطلب ہی واز ہینڈ, ان کا کوئی کبھی کہیں سے نہیں آیا کہ انہوں نے ایون مرسی پٹیشن سائن نہیں کی تھی بھٹو صاحب نے, ان کی بہن کی طرف سے سائن کر کے ان کو جنرل ضیاء کو بھیجی گئی تھی, ان کی بہن نے بھیجی تھی, بھٹو صاحب نے سائن نہیں کی تھی مرسی پٹیشن. کبھی ہم نے سنا انہوں نے کوئی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ہو, کبھی کسی کوئی تیسرے ملک میں جانے کے خواہش کا اظہار کیا ہو, سیاست چھوڑنے کی بات کی ہو, اپنے اوپر خاموشی, بلکہ کہ انہوں نے بیٹھ کے کتابیں لکھی تھیں جیل میں بیٹھ کے بھٹو صاحب کی, اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. سو وہ کمپیئر نہیں بنتا کہ نواز شریف صاحب پہ 1 سال دباؤ آیا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. خان صاحب پہ ابھی دباؤ نہیں آیا, میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ کہیں کہ اس سے بڑا دباؤ کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پولیٹیکل
لیڈر جو پاپولر ہو. آف کورس بھٹو صاحب واز پاپولر, نواز شریف جو ہیں اپنے دور میں 97 میں پاپولر تھے. اس کے بعد ایون عمران خان صاحب جو ہیں آل ٹائم پاپولیرٹی وہ کلیم کرتے ہیں, ان کی بہت ساری فالوئنگ, بلکہ انہوں نے کلٹ فالوئنگ بنا لی ہے, جو بھٹو صاحب کی بھی تھی. جب ان کو پھانسی دی گئی تھی تو بہت سارے ان کے جو جیالے تھے انہوں نے خود سوزی کر لی تھی, خود کو آگ لگا لی تھی. عمران خان صاحب کے لیے چلیں اللہ نہ کرے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ابھی تک کسی نے خودکشی یا خود سوزی تو نہیں کی. وہاں پہ تو ہم نے دیکھی کہ باقاعدہ ان کے بھٹو صاحب کے کیس میں تو ہوئی تھی, مینی پیپل ور ہینگڈ ایز ویل. سو ابھی خان صاحب اس ٹیسٹ ٹرائل میں سے نہیں ہے جس پہ وہ یہ کہہ سکیں کہ مجھے آفر مل رہی ہے یا مجھے ڈیل مل رہی ہے اور میں باہر نہیں جا رہا. سو کوئی ان کو اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے ان کا یا اسٹیبلشمنٹ کا. وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جانے دیا جائے گا یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے گی. اور اسپیشلی جو خان صاحب نے اپنی پوزیشن کمزور کی ہے, کامن سینس کی بات ہے, آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو شاید میری بات نہیں پسند آ رہی ہوگی, جب وہ مسلسل یہ بات کہتے ہیں نا کہ میں نے آرمی چیف سے ملنا ہے, آرمی چیف مجھ سے نہیں ملنا چاہ رہے, ہو سکتا ہے وہ اپنے وکٹم کارڈ پلے کرتے ہوں. انہیں یہ فیل ہوتا ہو جب وہ بیٹھتے, ان کی کیبنٹ بیٹھتی ہوگی نا, کیبنٹ سے مراد ہے جو بھی قریبی لوگ ڈسکشن کرتے ہوں گے کہ خان صاحب کو کیا کہنا چاہیے, ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وی ول پلے وکٹم کارڈ, کہ دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں اکیلا رہ گیا ہوں, ملنے نہیں دیا جاتا, کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں, نو باڈی از دیئر, اور یہ گھر میں یہ ہوا فلان ہوا, میری بیگم سے بشرا صاحبہ پہ کیسز کر دیے, میری بہنوں پہ کیسز کر دیے, میں کہیں جا نہیں سکتا. یا یہ والی بات دیکھیں جی میں چیف سے ملنا چاہتا ہوں, چیف مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اٹ پروڈیوسز سمپتھیز, کہ ہمارا ایک ہے نا ہندوستان پاکستان کا کلچر ہے کہ آپ کو کوئی بڑا آدمی لگے, مشکل مصیبت میں لگے, ہمارے آنسو بہنا شروع ہو جاتے. اپنے ساتھ عام آدمی کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے نا, وہ ڈیم کیئر, لیکن کوئی بڑے آدمی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو نا, جو امیر ہو, رچ ہو, پاپولر ہو, مطلب بادشاہ ہو, وہ شہزادہ ہو, وزیر اعظم ہو, وہ جیل میں چلا جائے تو ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. انسانی نفسیات بھی ہے. یہ آج کی نہیں, گریکس کے دور سے چلتا آ رہا ہے کہ ٹریجک ہیروز جو ہوتے ہیں ان کے لیے پوری عوام رو رہی ہوتی ہے, چاہے اپنے ان کے ہزاروں مارے جائیں, ایک آنکھ سے آنسو نہیں بہے گا اپنے جیسے کامنر کے لیے, لیکن اپنے بادشاہ کے لیے سارا رونا شروع ہو جائیں گے. سو خان صاحب اپنی تھی وہ سمپتھی کی ویو کریٹ کرنا چاہتے ہیں, جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ باہر نکلیں اور آئیں, احتجاج کریں. سو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب کو اگین لگتا ہے کہ میں نے جو 9 مئی کے بعد میں نے لوز کیا ہے, میری پارٹی نے لوز کیا ہے, اس کو ریگین میں نے سپیس کرنی ہے اور مجبور کرنا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ میرے ساتھ مذاکرات کریں, بات چیت کریں. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ دوبارا مجھے اسی اسٹریٹجی پہ جانا پڑے گا, پھر باہر نکلنا پڑے گا, لڑائی جھگڑے مار کٹائی کرنی پڑے گی. سو یہ ان کے ذہن میں, جو مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کے لیے اتنا آسانی سے ریکور کرنا یہ آسان ہوگا اس میں سچویشن میں سے, انلیس کہ کوئی یا اسٹیبلشمنٹ بڑا بلنڈر نہ مارے, کوئی وہ اس طرح کی کوئی غلطی نہ کرے جیسے عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں نے 9 مئی والی کی. اسٹیبلشمنٹ از کیپیبل آف اگین کمٹنگ سم بگ بلنڈرز. اس پہ کسی میں پھر بات کروں گا کہ بلنڈرز کس قسم کے ہوتے ہیں, کیسے بعض دفعہ یہ چیزیں آپ کا اوور کانفیڈنس جب آپ ہوتے ہیں, جیسے عمران خان صاحب ہو گئے تھے 9 مئی کا جس سے واقعہ ہوتا ہے, کتنے بڑے بلنڈرز اور کتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو پھر آپ وہ نہیں کر سکتے, ریکٹیفائی نہیں کر سکتے, ان کو دوبارہ ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ جو بات ہو جاتی ہے پھر دوبارہ واپس نہیں آتی. سو ساتھ میں خان صاحب جو ہیں وہ ایک اور اسٹریٹجی بھی اپنا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو 9 مئی کے واقعات سے ڈسٹینس کر رہے ہیں. جی میرا تعلق نہیں تھا, وہی آپ اس بات پہ چلے گئے ہیں کہ جناب کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, میری پارٹی کو تو نقصان ہوا ہے, فائدہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے, یا دوسرے لفظوں میں جو آرمی چیف ہیں ان کو ہوا ہے, کیونکہ 9 مئی کے بعد ان کی پوزیشن جو زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے, اسالٹ کیا ہے, آرمی ان کو پوری فلی بیکنگ دے رہی ہے. سو اب وہ کہتے ہیں یہ جو سارا یہ کام ہوا ہے میں نے تو کرایا نہیں ہے, میرا تو تعلق نہیں, ہماری پارٹی کے لوگ نہیں تھے, یہ شاید انہوں نے ایجنسیز نے کروایا ہے. لیکن یہ موقع ان کے پاس اس دن تھا جس دن ان کو سپریم کورٹ نے رہا کیا تھا اس پہ گرفتاری سے, اور کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے باہر جائیں اور آپ اس کی مذمت کریں. اس پہ خان صاحب نے کہا نہیں جناب, یہ تو نیچرل ریئیکشن تھا, آئے گا مجھے پھر گرفتار کریں گے, پھر آئے گا. سو ہی مس دا بس, ہی مس دا چانس. سو اس وقت وہ انہوں نے جو اپنی ویڈیو بھی انہوں نے ریلیز کی تھی لاہور آتے ہوئے جس دن گرفتار ہوئے کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو بہت بڑا ریئیکشن آئے گا, ریئیکشن آیا. اب وہ کہتے ہیں نہیں, یہ ریئیکشن کرنے والے میرے لوگ نہیں تھے. ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنے سے میں وہ ہو جاؤں گا, اس سے یہ چیزیں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ اس سے تھوڑی سی پیسیفائی ہو جائے گی, اپیز ہو جائے گی. اب ایک طرف آپ اپنے ورکرز 8-10 ہزار ورکر گرفتار ہیں, اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں, یہ میرے لوگ نہیں تھے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں نہیں دوبارہ آئیں اور آپ احتجاج کریں اور میرا ساتھ دیں,
تو وہ تو ایک میسج جائے گا پارٹی کو کہ بھائی صاحب اگر ہم پھر احتجاج میں گئے، احتجاج کے پاکستان میں مطلب آپ کا کیا خیال ہے؟ پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں کسی ہائیڈ پارک کے کونے پہ کہ یہ کھڑے ہوئے ہم بڑے پیسفل. نو، پاکستان میں، ہندوستان میں پتہ ہے احتجاج کیسے ہوتے ہیں، مار کٹائی، جلاؤ گراؤ اور سب کچھ ہوتا ہے. آپ کی ویسے اپنی سائیکی ہوتی ہے. سو ایک طرف آپ اپنے کو ڈسٹینس کر رہے ہیں کہ 9 مئی والے واقعات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، کسی اور ایجنسیوں نے یہ انہوں نے کروائے ہیں، ان کا کام ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں نہیں آپ ہیں اور اپنے ورکرز کو فالوورز کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال خان صاحب جو ہیں اس وقت بہت سارے ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کلیئرٹی انہیں خود نظر نہیں آ رہی، انہیں رستہ نظر نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کیا ایسا چیزیں کروں کہ دوبارہ میری پارٹی اور میری جو پوزیشن ہے، کلاؤٹ ہے، وہ 9 مئی والی پوزیشن پہ چلا جائے. ونس ہی واز کالنگ دا شارٹس اور عمران خان صاحب ڈکٹیٹ کر رہے تھے اور پوری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے نا ان سے ڈری ہوئی تھی. دیکھتے ہیں خان صاحب اس میں سے کرائسس میں سے یہ دوبارہ امرج ہوتے ہیں تو کس شکل میں ہوتے ہیں. لیٹس سی.